بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آن لائن قرآن لیسن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 سے لے کر 282 تک پڑھیں گے۔ ترجمے کے ساتھ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی تم پر جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا بدلہ پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب معاملہ کرنے لگو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل للذی علیہ الحق وليتق اللہ ربہ ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسعموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، ادھار کا ایک میعاد معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھلا دیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ حق واجب ہو، اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے، اور اس میں ذرا برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق واجب تھا وہ اگر خفیف العقل ہو یا ضعیف البدن ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس رکن ٹھیک طور پر لکھاوے، اور 2 شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرو۔ پھر اگر وہ 2 گواہ مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لی جائیں، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جاوے تو ان میں کی ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب گواہ بننے کے لیے بلایا جایا کریں، اور تم اس دین کے بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، سو یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم معاملے کے متعلق کسی شبے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سود ست بست ہو جس کا باہم لیتے دیتے ہو، تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں، اور اتنا اس میں بھی ضرور کر لیا کرو کہ خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، اور کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جاوے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور خدا سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو تعلیم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم 282 سے لے کر 286 تک پڑھیں گے، اس سورت کو مکمل کریں گے ترجمے کے ساتھ۔ آپ نے قرآن پاک کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔